الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على
کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد، عزیزان گرامی قدر، معزز محتشم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکات گھڑیوں میں، پرکیف لمحات میں ہمیں اس جامع مسجد کے اندر جمعہ شریف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکی سچی صحیح معنوں میں اطاعت اور آپ کی حقیقی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ جس نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ ہم آپ کے امتی بھی ہیں اور آپ سے دل و جان سے بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر چاہت رکھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کی ذات والا سے حد درجے کا عشق رکھنے والا بنایا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو کوئی مقام، کوئی عظمت، کوئی مرتبہ عطا فرمایا ہے تو اس میں خالق کائنات جل جلالہ و عز برہانہ کی عطا، خدا کا فضل اور اس کا احسان شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر، خدا کے فضل و احسان کے بغیر نہ تو کچھ ممکن ہے
اور نہ ہی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کسی پر اپنا احسان فرمایا تو کسی کو سجدوں کی حلاوت اور کسی کو قرآن کی تلاوت، اور کئی خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تہجد کے وقت اس عظیم بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو منور کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ وہ رات کے اس پہر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ پر نور میں اپنی جبینوں کو جھکا کر نیازمندی کرتے ہیں، اس کی بارگاہ عالی میں عجز و انکساری اور تواضع پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے مالک کا احسان اور اس کی عطا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے اسے وہ اپنے بارگاہ میں قرب عطا کرتا ہے، اپنے پاس آنے کی ہمت طاقت عطا کرتا ہے، اور جسے وہ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جسے پسند نہیں فرماتا اسے پھر وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ مالک کسی سے دنیا کو نہیں چھینتا کہ کسی سے دنیا چھین لے۔ یہ ڈبلنگ تھوڑی ڈبلنگ بند کریں، یہ ڈبل آواز ہو رہی ہے۔ خداوند قدوس کسی سے اپنی فضا اور اپنی اس ہوا کی نعمت کو واپس نہیں لیتا۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اپنے رزق کے دروازے نہیں بند کرتا۔ خالق کائنات کسی سے اپنی ان دنیاوی نعمتیں اس سے روکتا نہیں ہے، اس سے واپس نہیں لیتا۔ یہ تو دنیا کی چیزیں اور دنیا کی نعمتیں مثال کائنات میں ان کی بھی نہیں ملتی، یہ بھی بے مثال ہیں، مگر خدا یہ ساری چیزیں انہیں بھی عطا کرتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے، اور انہیں بھی عطا کرتا ہے جنہیں پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، آپ مغرب کی طرف منہ کریں، یورپ کی طرف اگر نکل جائیں، کتنی سہولتیں ہیں، کتنی آسائشیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، زندگی کا سفر کتنا آسان ہے، شب و روز کس طرح وہ تسلی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان سے راضی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہیں؟ نہیں، بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان کہ خدا دنیا اسے بھی عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی عطا کرتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ دین فقط اسے عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اسے دین نہیں عطا کرتا جس سے محبت نہیں فرماتا، اسے دین سے بے بہرا رہنے دیتا ہے، دین کی واقفیت اسے نہیں ہونے دیتا،
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بخاری شریف میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ خالق کائنات جسے پسند کرتا ہے اسے توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ بازاروں سے بھی نکل کر آتے ہیں، وہ گھروں سے بھی نکل کر آتے ہیں، وہ گرم بستر کو بھی چھوڑ کر آتے ہیں اور آ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دلیل کیا ہے؟ ان سے خداوند قدوس محبت فرماتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کیا ہے۔ اب جب انہیں پسند کیا ہے تو خدا نے انہیں پسند کر کے اپنا قرب عطا کیا، اپنے سجدوں کی حلاوت سے ان کی پیشانیوں کو منور فرمایا، انہیں دینداری کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، انہیں اونچ نیچ کی خبر عطا کر دی، انہیں بتا دیا کہ کون سی شے کس کیٹیگری کی ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے۔ خداوند قدوس نے اسے بتا دیا، قرآن کی تلاوت کی اسے توفیق عطا کر دیتا ہے۔ آج کتنے ایسے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر ممکن ہے کہ انہیں اپنی نیند پوری کرنے کے لیے بھی وقت پورا نہ ملتا ہو، کہ جب بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں ایڈوائز کرتا ہے، انہیں نصیحت کرتا ہے کہ بھائی اپنی نیند پوری کرو، تمہاری نیند پوری نہیں ہے جس کی وجہ سے تم بیمار ہو، اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ مجھے بتائیں نیند پوری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے وہ بیمار ہے، نیند کس وجہ سے پوری نہیں ہو رہی؟ کیوں وہ نیند پوری نہیں کر پا رہے؟ کیا وہ نمازوں میں وقت لگاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا وہ تہجد کے وقت وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں؟ کیوں نیند نہیں پوری ہو رہی؟ یہ وجود انسانی بیماری کا شکار کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آخر کیا وہ عارضہ تھا جس کی وجہ سے ایک دنیا کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا اور اس سے یہ کلام سننا پڑا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ فقط یہ تھی کہ ہم نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو تلاش کرنے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے اتنا اپنے آپ کو جو اس میں مصروف کر لیا، اس قدر اپنے آپ کو مصروف کر لیا کہ نہ تو ہمیں اپنے دین کی خبر رہی، نہ تو ہمیں علم کی خبر رہی، نہ ہمیں اپنی نمازوں کی کوئی خبر نہیں، نہ ہمیں اپنے اوقات کی کوئی خبر رہی۔ ہر چیز سے بھول کر دنیا میں ایسے مگن ہوئے کہ اپنی ذات کی بھی ہمیں خبر نہیں رہی، اپنی ذات کا سکون بھی ہم سے چھین گیا، اپنی ذات کا سکون بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ، کیا سبب؟ وہ فقط سبب یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری ہے۔ سبب یہی ہے فقط کہ ہم اللہ والوں سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا داری کے اندر ایسے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ دین تو ہم نے پہلے سے ہی چھوڑ دیا، اور جس دین کو جس دنیا کی خاطر چھوڑا، جس دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر جس دین کو چھوڑا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتی جس کی خاطر ہم دین کو چھوڑ کر آئیں، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے۔ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو نہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی دنیا ہوتی ہے اور نہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی دین ہوتا ہے، اور پھر جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر ہم طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے میرے مولا ایک مرتبہ تو ہمیں دنیا میں بھیج، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کس قدر کرتے ہیں، پھر دیکھ ہم تجھے راضی کیسے کرتے ہیں، میرے مولا پھر دیکھ کہ ہم تجھے کس طرح خوش کرتے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ہے، دوبارہ اس کا موقع نہیں ملنا، دوبارہ نہیں یہ ملنی۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اور دینداری کی خاطر اگر کچھ وقت اس میں مصروف کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہمارا لگا ہوگا، اس وقت کے اوپر دوسرا وقت رشک کرے گا،
دوسرے گھنٹے ان لمحات کے اوپر رشک کریں گے کہ ہم سے تو بہتر آپ رہے ہیں، کہ اس لیے کہ تمہارے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر موجود ہے، قرآن کی تلاوت موجود ہے، علم دین کا حاصل کرنا موجود ہے، خدا اور خدا والوں کی فکر موجود ہے۔ ہمارے اندر تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر تو وہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ لہذا ان تمام عبادات کے اندر، ان تمام ریاضات اور زہد اور تقوی ورع کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے وہ دین کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے۔ اگر دین کا علم ہوگا تو ہمیں خداوند قدوس کی شناخت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان ہوگی۔ دین کا علم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس لمحے ہم نے کیا کرنا ہے۔ دین کا علم نہیں ہے، دین کو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، دین کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہمیں مسائل کا علم ہی نہیں ہے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ ایک عارضہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان تمام فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا گیا؟ وہ کیا سبب تھا؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بالکل معصوم ہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں ان سے کوئی فضول یا کوئی ایرا غیرہ کوئی کام ان سے سرزد ہونے کا کوئی شبہ تک بھی ہو۔ ان ساری چیزوں سے وہ منزہ، پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ مگر دوسری جانب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یہ خاکی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے مٹی سے بنایا اور وہ نوری مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کو اس خاکی ایک وجود کے سامنے، اس وجود انسانی کے سامنے، سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ فرشتوں نے تو اعتراض بھی کیا کہ میرے مالک، تو جس انسان کو پیدا کر رہا ہے، تو اسے پیدا کرے گا تو یہ فساد کرے گا، فتنہ بپا کرے گا، یہ جھگڑالو انسان ہے، یہ ظلم عظیم کرے گا، دنیا میں جا کر تیری مخلوق کے اندر فتنہ و فساد بپا کریں گے، منافقت کریں گے، ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے، یہ امن سکون سے نہیں رہیں گے۔ ان سے بہتر ہم نہیں کہ ہم تیری عبادت بھی کر رہے ہیں، تیری تسبیحات تحلیلات بھی پڑھ رہے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں اور تیری طرف ہر لمحے متوجہ بھی رہتے ہیں۔ مالک، تو نے ہمیں جب وہ چھوڑا اور ایک نئی مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو جب یہ پتا چلا تو اب فزیکلی طور پر، پریکٹیکلی طور پر فرشتوں کو دکھایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا بتاؤ ان کی اشیاء کے نام کیا ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ان اسماء، ان چیزوں کے اسماء فرشتوں سے پوچھے۔ فرشتے عرض کرنے لگے میرے مولا لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا تو جب تک ہمیں سکھائے گا نہیں، بتائے گا نہیں، پڑھائے گا نہیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں بتا سکتے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لا علم لنا، ہمیں نہیں ہے اس چیزوں کا، ان چیزوں کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا اور آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ بتائیں۔ اور آدم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ خالق کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو جب علم عطا کیا تو ان سارے کے سارے اشیاء کا آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے رکھا اور آدم علیہ
علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ بتائیں. جب ان کو بتایا گیا تو آدم علیہ السلام سامنے کھڑے ہو کر آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے علوم ان فرشتوں کے سامنے بتا دیے جن چیزوں کا فرشتوں کو نہیں پتا تھا. عدم علم کا اقرار کر چکے تھے کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں فلاں چیز کا بھی علم نہیں, ہمیں فلاں چیز کا بھی علم نہیں, ہمیں فلاں چیز کا بھی علم نہیں. پھر جب ان کا اقرار لینے کے بعد آدم علیہ السلام سے فرمایا اب آپ بتائیں, تو آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے علوم جب بتا دیے, اے فرشتوں تمہارا حق بنتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام نے بتا دیا ہے تو پھر ان کو سجدہ کرو, پھر ان کو سجدہ کرو. کس وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا؟ آپ کے علم کی وجہ سے, آپ کے علم کی وجہ سے. اے آدم علیہ السلام, آپ کو ہم نے علم عطا کیا, علم کی بدولت آپ کو مسجود ملائکہ بنایا گیا, مسجود ملائکہ بنایا گیا. علم کی یہ فضیلت ہے. یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے, تمام مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی یہ روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد کے اندر تھا, دمشق کی ایک مسجد کے اندر تھا, تو میں نے مسجد کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ جب مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں تو مسجد والے سارے کے سارے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب وہ مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ مسجد کے اندر دوبارہ آتے ہیں تو ان کے آنے کے ساتھ مسجد والے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تابعی بزرگ ہیں, صحابی نہیں ہے, یہ تابعی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کی بارگاہ کے اندر گیا, میں نے پوچھا کہ یہ کون حضرت ہیں کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب وہ گفتگو کرتے ہیں بڑے غور کے ساتھ ان کی گفتگو کو سنتے ہیں, اور کوئی بالکل کسی قسم کی کسی طرف سے کوئی آواز تک نہیں آتی, ادب اور احترام اتنا ہے کہ ان کو کوئی بیف تک نہیں کرتا. آخر یہ بزرگ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا یہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کون ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو صحابی رسول ہیں, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا, ان کے پاس ایک شخص آیا, اور ایک شخص جامع مسجد دمشق کے اندر ہی ایک شخص آ کر ان سے پوچھنے لگا. فرماتے ہیں کنت جالسا مع ابی درداء فی المسجد فی مسجد دمشق فجاءہ رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص آیا اور آ کر حضرت ابو درداء سے کہنے لگا کہ اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوچھنے کے بعد جب اسے پتہ چل گیا کہ حضرت ابو درداء یہی ہیں, تو اس نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے ایک پتہ چلا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں, اور میں دمشق میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں, مدینہ منورہ سے سفر کر کے میں دمشق آیا ہوں. فرماتے ہیں کہ ما جئت لحاجہ, کسی اور غرض سے نہیں آیا, میرا کام ہی صرف یہ ہے کہ مجھے پتا چلا ایک حدیث رسول ہے, اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو درداء, میں نے سنی ہے, کسی اور واسطوں سے بھی سنی ہے, مجھے کسی اور نے سنائی, کسی اور نے سنائی, میں نے دیگر واسطوں سے بھی وہ سنی ہے, لیکن میرا دل یہ تھا کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈائریکٹ سنوں, حضرت ابو درداء سے ڈائریکٹ سنوں. اب علم حدیث کے جو طالب علم ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ علم حدیث کے اندر فن رجال کا ایک شعبہ ہے.
یعنی کس نے کس سے بات سنی، پھر آگے اس نے کس سے سنی، پھر آگے اس نے کس سے سنی. یہ بات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے میں کتنے واسطے ہیں. جتنے واسطے زیادہ ہوں گے اس حدیث مبارکہ کے اندر، جتنے واسطے زیادہ ہوں گے اس سے وہ روایت اور وہ حدیث مبارکہ جس میں واسطے کم ہوں گے وہ قوی اور حدیث مبارکہ مضبوط ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ جس کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس قدر فاصلہ قریب ترین ہوتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام اور درجہ بلند عطا کرے گا. فرماتے ہیں کہ روایت تو میں نے پہلے بھی سنی، وہ کسی اور واسطوں سے اور کسی اور سلسلوں سے سن رکھی تھی، مگر ابو درداء کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صحابی رسول ہیں، جب میں سنوں تو میں ڈائریکٹ صحابی رسول سے سنوں، اور ڈائریکٹ صحابی رسول سے سننے کے بعد میرا دوسرا ڈائریکٹ واصلہ رسول کریم سے جا کے مل جائے. آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ میرے استاد بنے اور میرے دادا استاد جو بنے وہ ڈائریکٹ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بن جائیں. اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور میں نے وہ حدیث مبارکہ آپ کے منہ سے سننی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر ان سے حلف لیا، مجھے قسم کھا کے بتاؤ کہ دمشق میں کسی کاروبار کے لیے تو نہیں آئے؟ آپ نے کہا سوچا ہو کہ کسی کاروبار کے لیے آیا ہوں، لہذا میں کاروبار بھی کر لوں گا اور وہ روایت بھی سن لوں گا، وہ حدیث بھی سن لوں گا، میں اور اپنا کام بھی کر لوں گا اور یہ بھی کر لوں گا. آپ مت کہ نہیں، مجھے قسم ہے پروردگار کی، مدینہ سے چلا ہوں تو فقط روایت سننے کے لیے ہی آیا ہوں، اور آپ سے حدیث سنوں گا تو حدیث سن کے بالکل واپس اسی طرح واپس چلا جاؤں گا. پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روایت سنائی. سنیں میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، فرمانے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام. ابو درداء فرماتے ہیں قال، فرماتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وإن الملائکۃ لتضع أجنحتها لذل طالب العلم وَإِنَّ الْعَالِمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں کہ آپ نے چونکہ یہ اتنا لمبا سفر کیا ہے لہذا میں آپ کو روایت بھی اسی مناسبت سے سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یطلب بہ العلم سلک اللہ بہ طریقا من سہل اللہ طریقا من طرق الجنہ. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو گھر سے چلے اور دین کا علم، دین کا ایک مسئلہ پوچھنے کی غرض سے اس نیت سے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ بنا دیتا ہے. اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. فرماتے ہیں کہ یہ طالب علم کی شان ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو چلا طالب علم، یہ اس طالب علم کی شان ہے، یہ اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ہے. کیا فرمایا کہ جب وہ راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. جب وہ راستے پر چلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ کس کی شان ہے؟ وہ دین کا علم حاصل کرنے والا، وہ دین کا علم سیکھنے والا، وہ قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنے کی غرض سے جو گھر سے چلا اور راستے میں ابھی وہاں پہ پہنچا نہیں ہے، ابھی پہنچنے میں دیر باقی ہے، راستے میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے سی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی شان، ایک عالم دین کی شان عابد پر. عابد کون سا ہوتا ہے؟
عبادت کرنے والا وہ عبادت کرنے والا جو 5 نمازوں کے اندر 3 پڑھے اور 2 چھوڑ دے. عابد وہ ہے، عابد وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر کوئی نماز قضا بھی نہ ہوئی ہو، جس کی زندگی کے اندر کوئی نماز قضا تک نہ ہوئی ہو، وہ عبادت کرنے والا، وہ ایک سائیڈ پر. اور فرمایا کہ عالم دین ایک سائیڈ پر. میرے محبوب فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد، اس سجدہ کرنے والے، ان نمازوں کی پابندی کرنے والے، ان تسبیح و تحلیلوں کی ورد وظیفے کرنے والے، ان تہجد گزاروں سے زیادہ میرے ایک عالم کی فضیلت فرماتے ہیں کہ ایسے ہے کہ جیسے تمام آسمان کے ستاروں پر لیلۃ البدر 14ویں رات کے چاند کی جو ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، ان عبادت کرنے والوں پر میرے عالم کی یہ فضیلت ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ممبروں پر محرابوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو عام نہ سمجھا کرو. آقا فرماتے ہیں یہ میرے وارث ہیں، یہ میری وراثت ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ کی وراثت، آپ کا گھر، آپ کی جائیداد، آپ کا مال، بینک بیلنس، گاڑی، جو کچھ بھی آپ کی وراثت ہے، آپ اپنی وراثت کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولے تو صحیح. کون ہے جس نے اپنی وراثت اعلانیہ بار محلے کے اندر چھوڑی ہے، جو مرضی آئے اور جو مرضی لے جائے؟ ایسا ہے کوئی؟ نہیں. یہ علماء میرے آقا کی وراثت ہے. اگر میرے آقا خود فرما رہے ہیں یہ ہماری وراثت ہے، دنیا کا اور دین کا قانون یہ ہے ہر کوئی اپنی وراثت کی حفاظت کرتا ہے. یقین رکھیں یہ میرے آقا کی حفاظت میں ہے کہ جنہیں حضور خود فرمایا کہ یہ میری وراثت ہے. اس لیے عزیزان گرامی قدر، وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وقت بھی ضائع کرتے ہیں. ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو جو وہ مہنگے ترین کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور مہنگے ترین کورسز میں کرواتے ہیں. مگر دین کا علم وہ علم ہے کہ اگر کسی طالب علم کو آپ نے فقط مدرسے کے اندر داخل کروا دیا، وہ مکمل کرے نہ کرے، قیامت والے دن جب آپ پہنچیں گے اس کا فائدہ انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا کہ وہی طالب علم، اگر کسی گناہ کی وجہ سے بندہ پکڑا جائے، طالب علم جا کر اپنے والد کو چھڑا کر جنت کی صفوں میں کھڑا کر دے گا، جا کے دوسرا نہیں کر سکے گا. اگرچہ وہ بھی دنیا حاصل کرنے کے اسباب ہیں، مگر ہمیں دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے. خداوند قدوس ہم سب کو عقل، فہم، سمجھ نصیب فرمائے. وما توفیقی